بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب النہی عن التطیر یعنی بدشگونی لینے کی ممانعت کا بیان۔ وفیہ الاحادیث السابقہ فی الباب قبلہ، اس میں وہ حدیثیں بھی ہیں جو اس سے قبل باب میں گزری ہیں، یعنی اس باب کے تحت وہ احادیث بھی آتی ہیں جو کہ پہلے باب میں بتائی گئی، جس میں زمانہ جاہلیت کی رسومات کا ذکر تھا۔ تو یہ بھی زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ہے، تو اسلام میں اس کو بھی منع کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی حدیثیں ہیں جو ہم انشاءاللہ اب پڑھیں گے۔ تو اللہ پاک نے ان باتوں کو حرام کیا، ان باتوں سے منع فرمایا، اس لیے مسلمان اس طرح کے عقائد کی طرف بالکل نہ جائے، ان باطل عقیدوں سے بچے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرہ ویعجبنی الفال قالوا وما الفال قال کلمۃ طیبہ متفق علیہ، کہ بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگ جانا اور بدشگونی لینا یہ کوئی چیز نہیں، اور مجھے نیک فالی اچھی لگتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا نیک فال کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھی بات۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عداوہ یعنی بیماری کا ایک دوسرے کو لگ جانا۔ تو اس جملے کے بہت سے مفہوم ہیں۔ بہترین مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی بیماری دوسرے شخص کو نہیں لگتی، اور یہاں پر نفی کے مراد یہ ہے کہ یعنی تم کسی بیماری کو اس معنی میں متعدی مت سمجھو کہ فلاں شخص سے اس کو بیماری لگ گئی یا اس طرح سے ہو گیا، بلکہ جس طرح پہلا شخص اللہ کے حکم سے بیمار ہوا تو اسی طرح دوسرا بھی اللہ ہی کے حکم سے بیمار ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعال کے بارے میں فرمایا کلمۃ طیبہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے کلمے سے جو فعال لینا وہ بہتر ہے، یعنی کوئی ایسا جملہ سنا جس سے اپنے مطلوب اور مقصود کے حاصل ہونے کی امید پیدا ہو جائے اور وہ اس جملے کو اپنے لیے اچھی پیشن گوئی سمجھے۔ مثلا کوئی شخص کسی چیز کو تلاش کر رہا ہے، اس نے کسی کی آواز سنی یا وجد یعنی اے پانے والے، یا اسی طرح کوئی راستہ بھول گیا اور وہ راستے میں ہے، راستہ تلاش کر رہا ہے، تو اس نے کسی کی آواز اس طرح سے سن لی، تو اس سے کہتے ہیں نیک فالی لینا، یعنی یہ نیک فالی لینا بہتر ہے، اور اس کے علاوہ یہ شگون بدشگونی یہ چیزیں بہتر نہیں ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرہ وإن كان الشؤوم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگ جانا اور بدشگونی لینا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو گھر میں، عورت میں اور گھوڑے میں ہوتی۔ تو اس میں فرمایا کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، جیسے کہ گزشتہ حدیث میں اس کے بارے میں فرمایا تھا۔ پھر فرمایا لا طیرہ یعنی بدشگونی نہیں ہے۔ اگر بدشگونی ہوتی تو گھر میں، گھوڑے میں اور عورت میں ہوتی۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ بدشگونی اور نحوست کسی چیز میں بھی نہیں۔ اگر بالفرض نحوست ہوتی یعنی مان لیا جائے کہ اگر ہے تو پھر ان تین چیزوں میں ہوتی، یعنی گھر، عورت اور گھوڑا، اور جب ان تینوں میں نہیں ہے تو اب کسی چیز میں نحوست اور بدشگونی نہیں ہوگی۔ اسی بات کو قاضی عیاض رحمہ اللہ نے بھی بیان فرمایا، اور بعض دوسرے محدثین فرماتے ہیں کہ نحوست سے مراد یہاں پر شرعی نحوست نہیں ہو سکتی، کیونکہ کسی بھی چیز میں نحوست نہیں، اور حدیث میں نحوست سے مراد نحوست طبعی مراد ہو سکتی ہے،
کہ یہ چیزیں اس کو ناپسند ہیں، یعنی بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں نحوست بظاہر نظر آتی ہے مگر حقیقت میں نہیں ہے۔ گھر میں کیسے؟ یعنی گھر تنگ اور تاریک ہو، اس کا پڑوس صحیح نہ ہو اور وہاں کی آب و ہوا جو ہے وہ انسان کے موافق نہ ہو۔ اور اسی طرح گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ وہ سرکش اور شریر ہو، کھانا تو خوب کھائے مگر چلتا کم ہو، قیمت میں بہت زیادہ ہو مگر کام میں سست، مالک کی ضروریات کو پورا کرنے والا نہ ہو۔ اسی طرح عورت کی نحوست سے مراد یہ ہے کہ وہ زبان دراز، بے حیا ہو، بدکار ہو، شوہر کی نافرمانی کرنے والی ہو، صورتاً بھی کبھی ہو۔ تو ان تمام خرابیوں کی وجہ سے نحوست کہا گیا، یعنی ان کو مطلقاً منحوس سمجھنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ وعن بریدہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتطیر، رواہ ابو داود باسناد صحیح۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بدشگونی، بدفعل یہ نہیں لیتے تھے بلکہ اچھے فعل کو پسند فرماتے تھے۔ تو آپ کی اتباع میں امت کو بھی ترغیب ہے کہ زمانہ جاہلیت کی رسم اور بدشگونی پر عمل نہ کیا جائے بلکہ ہر چیز کے متعلق اچھا ہی گمان کر کے اس پر عمل کیا جائے، یعنی بدشگونی کی وجہ سے کسی برے وہم میں نہیں پڑنا چاہیے، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں۔ وعن عروہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال ذکرت الطیرۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال احسنها الفعل ولا ترد المسلم فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك۔ حضرت عروہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدشگونی کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان میں سب سے اچھی چیز نیک فعل ہے اور بدفعلی کسی مسلمان کو کام کرنے سے نہ روکے۔ بس جب تم میں سے کوئی شخص ناگوار چیز دیکھے تو یہ دعا پڑھ لے، اللہم لا یأتی بالحسنات، یعنی اے اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں پہنچاتا اور تیرے سوا کوئی برائیاں نہیں ٹالتا، اور برائیوں سے بچنا اور نیک کرنے کی قوت کا ہونا تیری ہی توفیق سے ممکن ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ تیارہ کا اطلاق اچھے اور برے فعل دونوں پر کیا جا سکتا ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ اچھا فعل، اچھا گمان کرے، بد فعل مراد نہ لے کہ میں نے ایسے کہا تھا اب ایسا ہو گیا، ایسا ہو جائے گا۔ تو مسلمان تو مؤثر جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات کو سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کے چاہنے سے ہوا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ناپسندیدہ خبر کو دیکھے تو یہ دعا پڑھ لے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جس چیز سے عام لوگ بدفعلی مراد لیتے ہیں یا دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے، اور یہ دعا جو ہے اس وقت پڑھ لی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور انسان برے کام سے یعنی برے انجام سے بچ جائے گا۔ باب تحریم تصویر الحیوان فی بساط او حجر او ثوب او درہم او دینار او مخدہ او وسادہ وغیر ذالک، و تحریم اتخاذ صورت فی حائط و سقف و ستر و عمامہ و ثوب و نحوہا، والامر باختلاف صورہ، بستر، پتھر، درہم، دینار اور تکیے وغیرہ پر جاندار کی تصویر بنانے کی ممانعت۔ اسی طرح دیوار، چھت، پردے، پگڑی، کپڑے وغیرہ پر تصویر بنانا حرام ہے، اور تمام تصاویر کو مٹانے کا حکم ہے۔ تصویر بنانے والوں کو اللہ پاک نے پسند نہیں فرمایا، اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ نے اس تفصیل کے ساتھ یہ باب قائم کیا کہ تصویریں بنانا حرام ہیں،
اور اگر بنی ہوئی کوئی پہلے سے ہی تصویر ہو اس کو بھی مٹانا چاہیے، کیونکہ جو تصویر بناتا ہے اس کو اللہ پاک عذاب دیں گے، سزا دیں گے۔ تو حدیث میں اس کی بہت جگہ جو ہے اس کی وعیدیں اس کے بارے میں آئیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفت خلق میں جو ہے مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے۔ وان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الذین یصنعون هذه الصور يعذبون يوم القیامہ یقال لهم احیوا ما خلقتم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ لوگ جو تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تم نے جو تصویریں بنائی تھیں اب ان کو زندہ کرو۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں اس میں فرمایا کہ جو لوگ تصویریں بناتے ہیں تو قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں جو تصویر سازی اللہ کی مشابہت اختیار کرنے کی نیت سے کرے تو ایسا شخص تو کافر ہے، اور جو بغیر نیت کے تصویر سازی کرے تو وہ فاسق کہلائے گا۔ تصویر سے جاندار کی تصویر مراد ہوتی ہے، اور جس میں جان نہ ہو مثلا درخت، عمارت، دریا وغیرہ تو اس کی صورت بنانا جائز ہے۔ یقال لہم احیوا ما خلقتم، یعنی ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو تصویریں بنائی تھیں ان کو زندہ کرو، کیونکہ اس نے بھی وہی عمل کیا جو اللہ کرتے ہیں، مگر اللہ نے تو اس میں روح بھی ڈالی۔ تو اس نے روح کیوں نہیں ڈالی؟ تو اب قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ اس میں روح ڈالو۔ یہ بات ظاہر ہے کہ وہ اس میں روح نہیں ڈال سکے گا، تو اس لیے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اگر یہ ایماندار ہے تو ایمان کی بدولت کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل آئے گا، مگر حدیث میں سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو تصویریں بناتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفر وقد سترت صحوة لی بکرام فیہ تماثیل فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلون وجہہ وقال یا عائشہ اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامة الذین یضاہون بخلق اللہ۔ قالت فقطعناہ فجعلنا منہ وسادة او وسادتین۔ القرام بکسر القاف هو الستر والصحوة بفتح السین والسین المہملہ وهي الصفة تكون بين يدي البيت وقيل هي الطاق النافذ في الحائط۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے تشریف لائے اور میں نے گھر کی ڈیوڑی یا تاکچے پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا جس میں تصاویر تھیں۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور پھر فرمایا، اے عائشہ، قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اس کی نقل کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پس ہم نے اس پردے کو کاٹ ڈالا تو اس سے ایک یا تو دو تکیے بنا لیے۔ کرام کاف کے نیچے زیر بمعنی پردہ، صحوہ سین کے اوپر زبر بمعنی وہ الماری جو گھر کے سامنے ہوتی ہے، اور بعض نے کہا وہ روشن دان جو دیوار میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث بھی اس سے پہلے گزر چکی ہے، تو یہاں پر علامہ نووی رحمہ اللہ اس کو دوبارہ اس لیے لائے کہ تصویر کو گھر میں آویزاں کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس کو پھاڑ کر ایسی چیز بنائی جا سکتی ہے جو قابل احترام نہ ہو اور لوگ اس کو روندتے ہوں، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کپڑے کا تکیہ بنا لیا تھا جس پر بیٹھا جاتا تھا۔ اب ایک سوال ہے کہ اگر کپڑے پر تصویر تھی تو اب تکیہ بنانا کیسے جائز ہوا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس پردے پر تصویر بنی ہوئی نہیں تھی، آپ نے اس کو پھاڑا اس لیے کہ دیوار پر جو وہ پردہ لٹکا ہوا تھا اس کی وہاں پہ ضرورت نہیں تھی، یعنی وہ بلا ضرورت تھا،
جو کہ عیش و عشرت والوں کے گھروں میں ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ نے اس کو ناپسند کیا۔ اور اگر تصویر تھی تب بھی جب کپڑے کو پھاڑا گیا تو وہ تصویر بھی پھٹ گئی اور وہ پھر تصویر معلوم نہ ہوتی ہوگی، اس لیے اس کا تکیہ بنایا۔ اور بعض نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھاڑنے کے بعد ان تصویروں کو کاٹا اور مٹا دیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تصویر پہلے سے موجود ہو تو اس تصویر کو ختم کر دینا چاہیے، تصویر والی چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ گھروں میں یہ تصویریں جو ہیں یعنی ایسے پردے بھی جن پر تصویریں بنی ہوئی ہوں گی وہ بھی حرام ہیں۔ پردہ تو یہاں پر فرمایا، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا کپڑا وغیرہ ہو یا کوئی استعمال کی چیز ہو تو اس میں تصویریں نہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہم ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔